اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوأت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں ایک واقعہ بیان کر کے، کیونکہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں یہود کے بارے میں کہ یہود نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے درپے تھے، اور ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ اللہ خالق کائنات نے آپ کو ان کے ہاتھوں سے محفوظ فرمایا کہ نبی علیہ السلام ایک قتل کی دیت کے معاملے میں یہود کے قبیلے میں تشریف لے گئے، تو انہوں نے دیوار کے ساتھ نبی علیہ السلام کو بٹھایا اور اوپر سے ایک چکی کا پتھر کا پارٹ گرانے کی کوشش کی، تو اللہ خالق کائنات نے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع فرمایا اور آپ وہاں سے اٹھ گئے اور سائڈ پہ ہو گئے۔ تو یہ حضور نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے کیا تھے، درپے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا جو ایک دوسرے کے قتل کے درپے تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ تلاوت کریں ان پر نبأ ابنی آدم، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ، یعنی حق کے ساتھ آپ ان کو واقعہ سنائیں، قصہ سنائیں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی کی، نذرانہ پیش کیا، فتقبل من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کا نذرانہ قبول کر لیا گیا، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کے نذرانے کو رد کر دیا گیا، اسے قبول نہ کیا گیا۔ تو جس کا قبول نہیں ہوا تھا اس نے کہا کہ لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا، یعنی حسد کی وجہ سے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو آگے سے اس نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العزت تو یہ نذرانے اور یہ قربانیاں اس کی قبول کرتے ہیں جو پرہیزگاروں میں سے ہوں۔ اصل واقعہ اگرچہ احادیث کسی بھی صحیح احادیث میں یہ مروی نہیں ہے، اسرائیلی روایات سے یہ مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ان کا نام بھی کسی صحیح روایت میں نہیں آتا، اسرائیلی روایت میں ہے، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام کیا تھا، قابیل۔ اصول یہ تھا اور آج تک یہی اصول ہے کہ سکی بہن سے نکاح کرنا کیا ہے، حرام ہے، اور یہ تمام شریعتوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک۔ آدم علیہ السلام کے ہاں ٹوئن بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ یہ جو ٹوئن ہوتے تھے، جڑواں بہن بھائی، ان کو حقیقی بہن بھائی تصور کیا جاتا تھا، اور اگلا جو جوڑا پیدا ہوتا وہ بھی آپس میں بہن بھائی ہوتے۔ اصول یہ تھا کہ پہلا جو جوڑا ہے
ان میں سے جو مرد ہے اس کا نکاح دوسرے جوڑے کی عورت کے ساتھ ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو قابیل تھا نا، قابیل، اس کا نکاح ہونا تھا حابیل کی بہن کے ساتھ، اور حابیل کا نکاح ہونا تھا قابیل کی بہن کے ساتھ۔ اب قابیل کی جو بہن تھی وہ خوبصورت تھی اور حابیل کی بہن اتنی خوبصورت نہیں تھی، تو قابیل نے کہا کہ میں حابیل کی بہن سے نکاح نہیں کروں گا، بلکہ میں تو اپنی ہی بہن سے نکاح کروں گا، اپنی بہن سے نکاح کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ بات ان کو سمجھائی کہ یہ چیز ہماری شریعت میں جائز نہیں، اللہ کے احکامات کی روشنی میں یہ پابندی ہے۔ اگر تم اس سے باز نہیں آتے اپنی ضد سے تو اللہ سے مشورہ لے لو، تم دونوں نذرانے پیش کرو اللہ کے دربار میں، جس کا نذرانہ قبول ہو گیا وہ قابیل کی بہن سے نکاح کر لے گا۔ تو ان دونوں نے جب قربانی کے طور پر نذرانہ پیش کیا اللہ رب العزت کے دربار میں، اس وقت اصول یہ ہوتا تھا کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جناب وہ یا اپنا کوئی بھی نذرانہ جناب وہ میدان میں رکھ دی جاتا، اگر وہ قبول ہوتا تو آسمان سے آگ آتی، اسے جلا کر راکھ کر دیتی، یہ علامت ہوتی کہ اللہ نے فلاں کی قربانی کو، اس کے نذرانے کو قبول کر لیا۔ تو حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور قابیل کی قربانی ویسی کی ویسی پڑی رہ گئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو حابیل تھا نا، وہ بکریوں کا چرواہا تھا، تو اس نے ایک خوبصورت اور اچھا مینڈا اللہ کے دربار میں پیش کیا، اور جو قابیل تھا وہ زراعت کرنے والا تھا، اس نے ایک غلہ جو تھا اس نے ردی سا غلہ اللہ کے دربار میں پیش کیا، کیونکہ وہ شروع سے ہی انکاری تھا کہ میں نے کسی طور پر بھی ماننا نہیں۔ تو جب اس کی قربانی قبول نہ ہوئی، نذرانہ قبول نہ ہوا، تو پھر وہ حسد کی وجہ سے ڈٹائی پہ اتر آیا اور کہنے لگا کہ لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حابیل کہنے لگا کہ قربانی تو اللہ پرہیزگار لوگوں کی قبول کرتے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ تو میرے قتل کے در پہ ہے، لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے پھیلایا اپنا ہاتھ لتقتلنی، میری طرف تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک، میں تیرے ساتھ اس جرم میں شریک نہیں ہوں گا۔ ما انا بباسط، میں نہیں ہوں پھیلانے والا، یدی اپنا ہاتھ الیک تیری طرف، لأقتلک تاکہ میں تمہیں قتل کروں، میرا یہ نیت ارادہ اور میری یہ نیت نہیں ہوگی کہ میں اپنا ہاتھ تیری طرف قتل کرنے کے لیے بڑھاؤں۔ یعنی اس عمل میں تیری نیت قتل کی ہے، میری نیت قتل کی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، تلواریں لے کر لڑ پڑے اور دونوں کا ارادہ کیا ہو، ایک دوسرے کو مارنا ہو، فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جو ہے نا وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا القاتل، یہ قاتل کے بارے میں تو بات سمجھ آ رہی ہے، مقتول کا کیا قصور ہے، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کیا تھے، حریص تھے اس بات پر کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے، ایک کا وار چل گیا اور ایک کا نہیں چلا۔ لیکن ادھر حابیل جو تھا اس نے اپنے آپ سے اس ارادے کی نفی کر دی، اگر تو نے یہ کام کیا تو تو اکیلا اس میں شریک ہوگا، میں قتل میں شریک نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوا کہ کہنے لگے، حابیل کہنے لگے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں جہانوں کے رب سے، اور اگر تو میرے قتل کے درپے ہوا، انی ارید ان تبوء باسمی، میں ارادہ رکھتا ہوں کہ تو پلٹے میرے گناہوں کے ساتھ بھی، و اسمی کا، اور اپنے گناہوں کے ساتھ بھی، فتکون من اصحاب النار، اور تو آگ والوں میں سے ہو جائے گا، وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اب کیا ہوا، اس سے پتہ ہی چلتا ہے حضرات گرامی، کوئی شخص حرام کام یا کبیرہ گناہ کرنے کے درپے ہو
سب سے پہلے اس کو روکا جائے، اس کو تنبیہ کی جائے، یہ نہیں کہ اس کو کرنے دیا جائے، اس کو پہلے تنبیہ کی جائے، اس کو پہلے روکا جائے۔ یہ اصول ہے کہ جو بھی گناہ کرنے لگا ہے نا، پہلے اس کو اس کی قباحت اس کے سامنے رکھ دی جائے، تاکہ ہر طرح سے یہ چیز واضح ہو جائے اس پر کہ جو تم عمل کرنے لگے ہو یہ سراسر کبیرہ گناہ ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت گھناؤنا جرم ہے۔ تو یہ کردار حابیل نے ادا کر دیا اپنے بھائی کو سمجھانے کا، اپنے بھائی کو سمجھانے کا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ فطوعت لہ نفسہ، اس کے نفس نے اس کے لیے اسے جو نا وہ کشادہ کر دیا، آسان کر دیا، خوشنما کر دیا، یعنی اپنے بھائی کے قتل کرنے کو اس کے نفس نے خوشنما بنا دیا کہ بس تیرے پاس یہی رستہ ہے اور یہی خوبصورت رستہ ہے، یہی رستہ ہے اور یہی خوبصورت رستہ ہے۔ یہ مطلب ہے فطوعت لہ۔ تطوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو خوش دلی سے کرنا، خوش دلی سے کرنا۔ تو اس کے نفس نے اس کے لیے اس کام کو خوشنما بنا دیا، اپنے بھائی کے قتل کو، فقتلہ، اس نے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب قتل تو کر دیا، یہ دنیا پر پہلی موت تھی، پہلا قتل، اور پتہ ہی چلتا ہے کہ اس کائنات میں سب سے پہلی جو موت واقع ہوئی تھی نا وہ قتل کی وجہ سے واقع ہوئی تھی۔ اب بیٹھا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرے، اس کی لاش کو کہاں پہ ٹھکانے لگائے۔ تو حضرات گرامی، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ انسان کیا کرے، انسانی لاش کو زمین کے سپرد کیا جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے جب ابو طالب کی وفات ہوئی تو آپ نے خصوصی طور پہ حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو، اذهب فوارہ، جاؤ ان کو زمین میں دفن کر دیا۔ تو ان کو پھر زمین میں دفن کر دیا گیا، بھلے جناب وہ کافری کیوں نہ ہو، تو اس کو زمین میں دفن کرنا کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو کیا ہوا، اللہ نے 2 کوے بھیج دیے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو قتل کیا، اور اس کے بعد اس نے زمین کو کوریدنا شروع کیا تاکہ اللہ رب العزت جناب وہ انسانوں کو یہ بات سمجھا دے کہ انسان جب فوت ہو جائے تو اس کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ قابیل تو ویسے بیٹھا ہوا تھا اپنے بھائی کی لاش کو لے کر کہ اب اس کو کس ٹھکانے لگائے، تو اللہ نے 2 کووں کو بھیجا، ایک نے دوسرے کو قتل کیا، اور پھر زمین کو کوریدنے کے بعد کیا کیا، اس دوسرے کوے کو زمین میں دفن کر دیا۔ تو ایسے اللہ خالق کائنات نے انسان کو یہ عمل سکھایا ہے کہ ایک جو انسان دنیا سے چلا جائے اس کو زمین کے سپرد کیا جائے، اسے جناب وہ دفن کیا جائے۔ تو باقی انشاءاللہ العزیز آگے پڑھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تقتل نفس ظلما، کوئی بھی جان جسے ظلم کے ساتھ اس کائنات میں قتل کیا جاتا ہے، الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمہا، کہ جتنا گناہ قاتل کو ملتا ہے اتنا گناہ اس قابیل کو بھی ملتا ہے جس نے اس دنیا میں قتل کی ابتدا کی تھی۔ اس لیے جو آدمی کسی اچھے کام کی ابتدا کرتا ہے، جب تک لوگ اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے رہیں گے اسے اجر ملتا رہے گا، اور جس نے کسی برے کام کی ابتدا کی ہے بعد میں جتنے لوگ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے اس کی اتنی سزا اس پہلے کو بھی ملے گی جتنی بعد میں کرنے والے کو ملتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔